عید کی آمد ہے اور قربانی کا جوش اور جذبہ ہر کسی کے اندر بھرا ہوا ہے اور ہر کوئی قربانی کب کہاں اور کیسے کرے گا اس کو پلان کیے ہوئے ہے. لیکن ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو قربانی کر چکے ہیں. یقیناً چوپایوں کی قربانی تو نماز عید کے بعد ہوتی ہے، لیکن اپنوں کی قربانی کبھی بھی کہیں بھی دی جا سکتی ہے. میرے ساتھ ایک ایسی امت کی بیٹی بیٹھی ہے کہ جنہوں نے اپنوں کی قربانی دے کے، اپنے مذہب کی قربانی دے کے، اپنے آبائی دین کی قربانی دے کے، ماں باپ، بہن بھائی، سکھی سہیلیاں، رشتہ دار سب کو قربان کر کے ہلکا بگوش اسلام ہو گئی ہے. آج ہمارے یہاں موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. علیحہ، نینسی سے علیحہ تک کا سفر کیسا رہا؟ نینسی سے علیحہ تک کا سفر بہت اچھا رہا، خوشگوار بھی رہا، اور یقیناً ہر وہ قدم جو اللہ کی رضا کے لیے میں نے اٹھایا وہ بابرکت بھی رہا میرے لیے اور خوشگوار بھی ثابت ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی میں ابھی تک جو ڈینجرس اور اسکیری سینس چل رہے ہیں اور ابھی کنٹینیو ہیں، لیٹس سی، دیکھتے ہیں کب تک چلتے ہیں. اپنے آنے والے مہمانوں سے ہم یہ تو پوچھتے ہیں کہ آپ نے اسلام کو کیسے پایا، لیکن آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عیسائیت میں ایک عرصہ گزارا ہے، لیکن آپ نے عیسائیت کو کیسا پایا؟ یقیناً میں عیسائیت میں پیدا ہوئی، پڑھی لکھی، بڑی ہوئی اور ایک عرصہ گزرا میرا، اور جب تک اسلام کے بارے میں نہیں جانتی تھی ہمارے لیے عیسائیت ہی بہترین مذہب تھا. لیکن جب اسلام کا مطالعہ کیا تو میرے نظریات تبدیل ہو گئے. اگر میں آپ سے عرض کروں کہ آپ عیسائیت کے عقائد کو کس نگاہ سے دیکھتی ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عقائد کے حوالے سے تو عیسائیت کی پوری شکل ہی تبدیل کر دی گئی ہے. مثلاً جیسے کہ مسیح علیہ السلام خدا کے نبی تھے، اسی کو ہم نے بیٹا بنا دیا، اور پھر ہم یہاں پہ نہیں رکے، ہم نے اسی خدا کے بیٹے کو خدا بنا دیا. یقیناً مسیح علیہ السلام متعدد بار اور بار بار فرماتے ہیں کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. لیکن ہم نے تو مسیح علیہ السلام کو یہ ٹائٹل دے دیا کہ ایکچولی جیزس از دا گاڈ. یقیناً اس وقت مسیحی تعلیمات کو تبدیل کر کے رکھ دیا گیا. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اسلام کی طرف آنے کی بنیادی وجہ کیا بنی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ اسلام سارے کا سارا خوبصورت دین ہے. یقیناً اس میں عقیدہ توحید ہے. میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ ایک خدا کی عبادت کرنے میں کتنا سکون ملتا ہے، اور کیسے میں بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات انسان کی زندگی کو کتنا خوبصورت بنا دیتی ہے. بالخصوص خواتین کے حقوق. سچی بات ہے، قربان جانے کو جی چاہتا ہے. اگر میں اسلام کی وہ سب خوبیاں بتانا چاہوں جس کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تو شاید کافی دن لگے. کیا آپ حیران نہیں ہیں کہ جس اسلام کی آپ خوبیاں بتا رہے ہیں وہ معاشرے میں آپ کو کہیں کہیں نظر آتی ہیں؟ دراصل میں نے مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں، اسلام کو دیکھ کے اسلام قبول کیا. شاید اسی لیے آج میں مسلمان ہوں. کیا کبھی ایسا خیال آیا کہ کاش میں نے اسلام نہ قبول کیا ہوتا تو آج ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا؟ یہ تو کچھ دنوں کی مشکلات ہیں جو ایک دن انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اگر اسلام کے لیے مجھے اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑی تو میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی. اس عید قربان پہ آپ کچھ قربان کر رہی ہیں؟ اب تک میرے پاس جو کچھ بھی تھا سب اللہ کی راہ میں قربان کر کے یہاں پہ بیٹھی ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عید قربان کی آمد ہے، اور اپنوں کے بغیر عید گزارنے کا کبھی تصور کیا تھا؟ آپ سے کس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں؟ اللہ ہے نا، آپ سب ہیں نا، امت مسلمہ ہے نا، پھر میں کہاں اکیلی ہوں؟ جی بے شک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے کہ جس کو ایک جگہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے.